أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ القصص کا یہ 8واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں جملہ 7 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 76 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 82 پر. ان 6 آیتوں میں اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو سرمایہ داری کی ایک علامت بن گیا. یہ تذکرہ جو قارون کا تذکرہ ہے یہاں سورۃ القصص میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ العنکبوت میں بھی اس کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تذکرہ فرمایا لیکن وہاں صرف نام ہے فرعون، حامان، قارون کہہ کر. مزید اللہ تعالیٰ نے نام کے علاوہ کچھ اور تذکرہ ان دونوں مقامات پر نہیں فرمایا. تفصیل سورۃ القصص میں یہاں اسی مقام پر قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر کی گئی. اس مقام پر سورۃ القصص کے اس 8ویں رکوع میں اس کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ ذرا آپ پچھلی آیتوں پر غور کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو، مخالفین کو، جو مکہ مکرمہ میں
یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق نہیں چل پائے گی، ہم دبا لیں گے. ان کو یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مشیت کے آگے، اس کے حکم کے آگے، اس کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اور اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو فرعون کی زندگی کو دیکھو کہ اس نے اللہ تعالی کے فیصلے کو روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کر ڈالا، لیکن ہوا وہی جو پروردگار کی مشیت تھی. اس نے بچوں کے قتل کا حکم جاری کیا، اس نے بنی اسرائیل کو مظلوم بنا ڈالا. اس نے پوری کوشش کی کہ کہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے محل ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی. یہ کیا کم کافی تھا فرعون کو سبق سکھانے کے لیے کہ اللہ کے آگے اس کی کچھ نہیں چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور فرعون کو توڑنے کے لیے، اس کی کمر کو توڑنے کے لیے، اس کی مجبوری کو نمایاں کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اسی کے خاندان کے ایک فرد کی ایسی پٹائی کروا دی کہ وہ بیچارہ دنیا ہی سے چلا گیا، مر گیا. فرعون بہت طیش میں آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اس زمانے میں جو جنگل راج کا زمانہ تھا، جہاں حکومتوں کا وہ نظم و نسق نہیں تھا، وہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک کم عمر سے نوجوان کے لیے یہ پورا امکان تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، دشمن کہیں حملہ کر دے، چور ڈاکو ختم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ ایک اچھے خاندان سے جا ملایا، جہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، 10 سال وہاں اپنے گزارے. اور پھر مدین کے اس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ترقی کی، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ آپ کی بکریوں میں بڑی برکت ہوئی، بڑی کامیابی کے ساتھ آپ واپس آئے. اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکارا، اس کو سمجھایا. لیکن فرعون اپنے اقتدار کے غرور میں، حکومت کا جو اس کو نشہ تھا، اس نشے میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابڑتوڑ مخالفت کی، لگاتار مخالفت کی. 20 سال کی مخالفت کے بعد اور بہت سے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے تعاقب کیا اور سمندر میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنے بھی گھوڑے دوڑا دیے، تو پھر اس کا معاملہ ختم کر دیا گیا. مع اللہ لشکر وہ ختم ہو گیا، اللہ کا حکم نافذ ہوا. یہ بات اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ اس آئینے میں اپنا سراپا دیکھیں، وہ بھی وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. اقتدار کا تذکرہ ہو گیا، حکومت کا نشہ. اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو ایک دوسرے نشے کا بھی تذکرہ کر دیا. اس کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ ہے دولت کا نشہ، سرمایہ دارانہ ذہنیت کہ دولت میری ہے، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے اس کو کمایا ہے، کون ہوتا ہے مجھے کوئی روکے، جیسے چاہے میں خرچ کروں. یہ انسان کے اندر جب نشہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دنیا سے بہت ناکام لوٹتا ہے. اور دنیا کا کیا، چاہے یہاں ناکام ہو جائے، انسان کامیاب ہو جائے، سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کی ناکامی بھی اس کے حصے میں آتی ہے. اس حقیقت کو انسان سمجھے.
اسی لیے میں نے عرض کیا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے سرمایہ داری کی علامت بنا کر پیش فرمایا۔ قرآن مجید میں ان ہر دو مقامات جن کا بھی میں نے اشارہ کیا اس میں آپ دیکھیں گے ان فرعون و حامان و قارون ارشاد فرمایا۔ فرعون وہ حاکم ہونے کی ایک علامت، حکومت کے نشے میں کیسے اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہ سیمبل۔ حامان ایک بڑا انجینئر سمجھ لیجئے، اور موجودہ دور میں یہ تحقیق ہوئی کہ حامان لقب تھا اس زمانے کے چیف انجینئر کا۔ تو انجینئرنگ، ٹیکنک اور سائنس اس کے نشے میں اور غرور میں۔ اور تیسری چیز قارون، دولت، سرمایہ داری، یہ نشے میں انسان کیسے ہلاک ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس میں انسان پڑ جاتا ہے تو کبھی کبھی خدا فراموش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اور نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ یہاں قارون کا تذکرہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں یہ صاف بات ارشاد فرما دی، بالکل دو ٹوک انداز میں وضاحت کے ساتھ کہ دیکھو دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ سارا ساز و سامان عنایت فرمایا ہے، اس کی بخشش ہے، استعمال کرو، اچھی زندگی گزارو۔ اس چیز کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ دیکھو اچھی اچھی چیزیں چاہے کھانے کی ہو، برتنے کی ہو، کسی نے بھی حرام نہیں کیا ہے، پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کی یہ ساری چیزیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہے اہم ترین چیز کہ اللہ کی نعمتیں لے کر بندہ خود اللہ کا باغی بن جائے، یہاں سے انسان ہلاکت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو چیزیں دے رکھی ہیں وہ تمہارے استعمال کی ہے، برتنے کی ہے، ان کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، لیکن یاد رکھو نشے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ کتنی بستیاں ہیں کما اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، جو غرور میں مبتلا ہو گئی، بطرت، اترا گئی، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، نافرمانی کی، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ اور ان بستیوں کی نشانیاں آج تک باقی ہے، کتنے قلعے ہیں، کتنی دیوڑیاں ہیں، کتنے محل ہیں جو آج میوزیم بنے ہوئے ہیں اور اپنے رہنے والوں کی بربادی کا تازیانہ بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اکثر و بیشتر ایسے برباد ہوئے کہ اس کے بعد پھر لوگ اس میں رک بھی نہیں سکے، رہ بھی نہیں سکے، ویران ہو کر رہ گئی یہ بستیاں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ارشاد فرمایا رسولوں کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی بات سنو، وہ جو تم کو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، ان کی فرما برداری اگر کرو گے، اطاعت کرو گے تو تم کامیابی کی راہ پر ہو۔ لہذا انسان سمجھے اس حقیقت کو کہ یہ عارضی چیزیں اللہ تعالیٰ جس طرح عطا کرنے پر قادر ہے اسی طرح لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ انسان کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میرے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتی، یہ غلط فہمی انسان کو قارون بنا دیتی ہے۔ وہ قارون جس کا عالم یہ تھا کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور تاریخی روایتوں کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب حضرت عمران، اور حضرت عمران کے والد صاحب حضرت قاہس، حضرت قاہسی کے ایک دوسرے لڑکے تھے یسہر یا یسعب ان کا نام آتا ہے، اور ان کا بیٹا قارون تھا۔ تو اب آپ سوچئے کہ قاہز ہی کی نسل سے دو شاخیں چلی، ایک عمران کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک یسہر کی کہہ لیجئے یا یسعب کی کہہ لیجئے، تھوڑا سا نام میں فرق آتا ہے،
اور ان کا بیٹا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اور ان تاریخی روایتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو حقیقی چچا زاد بھائی کتنا قریبی رشتہ تھا۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، اس نے ان پر زیادتی کی، کن پر؟ بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر۔ کیسے زیادتی کی؟ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون کی خوشامد کیا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کی جاسوسی کیا کرتا تھا، فرعون کے دربار میں جا کر بنی اسرائیل کے جو ویک پوائنٹس ہوتے تھے، کمزوریاں، وہ بتایا کرتا تھا اور اس پہ اس کو انعامات ملتے تھے۔ اور یہ ہوتا چلا آیا ہے اور یہ ہو رہا ہے آج بھی دنیا میں۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض حکومتوں کا عالم یہ ہوتا ہے، بہت سیدھے سیدھے الفاظ میں اسلام دشمن، مسلمانوں کے جانی دشمن، لیکن آپ دیکھیں گے ان کی کیبنٹ میں ایک مسلمان ضرور ہوتا ہے، وہ خرید کے رکھتے ہیں، وہ نوازتے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہے ایسی شخصیتوں کی جو مینارٹیز کی، وہ مسلمانوں کی خبریں لا کر ان کو پہنچائے، اور جب یہ سفاکانہ ظالمانہ کوئی فیصلہ کریں تو حکومت کے نمائندے بن کر اپنی قوم میں جائیں اور اعلان کریں، ارے نہیں، حکومت تو تمہاری فلاح چاہتی ہے، ویلفیئر چاہتی ہے، بہتری چاہتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہاری مخالفت میں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ لہذا حکومت کے ترجمان بن کر قوم کے غدار بن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے، یہاں تک کہ جب ہندوستان پر بیرونی تسلط تھا تو وہ بھی خریدا کرتے تھے، ان کے بھی نمائندے ہوتے تھے، اور موجودہ حکومت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے نمائندے ہوتے ہیں، اور ان نمائندوں کا عالم یہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے نا کہ مالک سے زیادہ اس کا کتا بھونکتا ہے، تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے یہ اپنے مالک سے زیادہ بھوکا کرتے ہیں، بولا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ تقریباً اسی کیفیت کو آپ سمجھ لیجئے کہ فرعون کے دربار میں ہوئی کہ اس نے قارون کو خرید لیا۔ لازمی بات ہے یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں یا یہ پارٹیاں جن کو خریدتی وہ کوئی الو سیدھے سادھے تھوڑی ہوتے ہیں، بھولے بھالے قسم کے، بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، زیرک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو ان کی بولی لگتی ہے، ان کو خریدا جاتا ہے۔ بھولے بھالے مسلمان کو کیوں کوئی خریدے گا؟ لہذا قارون بھی بڑا چالاک تھا، تیز ترار تھا، بہت بولتا تھا، ہوشیار تھا، اور مختلف سچویشنز میں ڈیسیشن لینے کی اس کے اندر صلاحیت تھی۔ یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ آیت کا ایک جز اس کی شخصیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، لیکن اس نے ظلم کیا ان پر، بغاوت کی، ان کے ساتھ غداری کی، اور اس کا عالم یہ کہ بہت کمایا، وہ بہت کمایا، اور کمانے میں جہاں اس کی اپنی تجارت کا عمل دخل تھا، وہیں فرعون کے خزانے سے بھی اس کو بڑے انعامات ملتے تھے، کیونکہ فرعون اس کے ذریعے سے پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو ملیامیٹ کرنا چاہ رہا تھا، تباہ کرنا چاہ رہا تھا، لہذا بڑی دولت تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو وہ خزانے دے رکھے تھے۔ کنزن آپ جانتے ہیں خزانے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کنوز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ ہم نے اس کو وہ خزانے دے رکھے تھے، ما ان مفاتیحہ، جس کی کہ چابیاں، آپ جانتے ہیں چابیاں خزانوں پر جو تالے لگائے جاتے ہیں ان کی کیز ہوتی ہیں، تو ان کنجیوں کا اور ان چابیوں کا عالم یہ تھا، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، وہ تھکا دیتی تھی ایک طاقتور جماعت کو بھی، اس کے اٹھانے کا جو بوجھ ہوتا تھا بمشکل تمام ایک ایسی جماعت اٹھا پاتی تھی، اولی القوہ، جو طاقتور قسم کی ہو۔ العصبہ کا لفظ ارشاد فرمایا، اولی القوہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ عصبہ خود عربی میں کہتے ہیں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں جماعت سے، لازمی بات ہے ایک گروپ، کچھ لوگ، چند افراد، لیکن عربی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جماعت نہیں فرمایا،
हिज़्बुन नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, कौमुन नहीं फरमाया, उसबतुन इरशाद फरमाया। असल में उसबतुन कहते हैं ऐसी पार्टी को, ऐसे ग्रुप को, लोगों के ऐसे मजमे को जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो किसी काम में। यानी इसके बारे में कहा गया कौम यतअस्सबु बादुहा बादन, वो लोग इंसानों की वो टुकड़ी जो एक दूसरे के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं या मौजूदा इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं, जिनके अंदर टीम वर्क की सलाहियत हो, मिलजुल कर काम करने की सलाहियत हो। ये आप ज़हन में रखिए, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है, ये कमजोरों, बीमारों, नातवानों की जमात नहीं थी, उलिल कुव्वती, ताकतवर लोगों की थी। ये इनका फिगर बताया गया है, किसी मुफस्सिर ने 11 लिखा, किसी ने 19 लिखा, किसी ने 70 भी लिखा है, कुछ भी फिगर हो, लेकिन बहरहाल एक अच्छी खासी मजबूत ताकतवर पार्टी थी जो चाबियों को बमुश्किल तमाम उठाया करती थी। इसकी वजह ये थी कि उस जमाने में चाबियां इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि आज हमारे जमाने में 1-1 तोले 2-2 तोले की छोटी छोटी होती है, 10-10 20-20 चाबियां हम अपने जेब में रख के घूमते हैं, कोई मसला नहीं होता। उस जमाने में कुफल भी, ताले भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, चाबी खुद आधा किलो 1 किलो की हुआ करती थी। अगर उसकी मिसाल देखना हो तो आप काबतुल्लाह की चाबी देख लीजिए, अच्छी खासी बड़ी चाबी होती है। काबे का जो ताला भी है वो बहुत बड़ा है पुराने जमाने का, लिहाजा उसकी चाबी खुद आधे किलो की करीब करीब। तो ऐसे अब आप चाबियों का तस्वुर कीजिए जो आधे किलो की, 100 किलो की हो, और उसके बाद 1000-2000 चाबियां हो तो लाजमी बात है इतनी चाबियों को उठाना तो मुश्किल हो ही जाएगा। और रिवायतों में आता है उनके लिए उसने लेदर के, जिल्द के, चमड़े के जबरदस्त किस्म के थैले बना रखे थे जिनमें ये चाबियां बंद करके रखी जाती थी, और एक एक थैला किसी को भी उठाना मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल तमाम को उठाया करता था। उसके लिए मुलाजिमीन की एक जमात रखा था, ताकतवर किस्म के लोग जो उन चाबियों को उठाया करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इतने उसके पास खजाने थे, इतने उसके पास खजाने थे कि ताकतवर किस्म की एक जमात भी उन चाबियों को बमुश्किल तमाम उठाया करती थी। ये उसका आलम था, और वो दौलत पर बहुत ही तराया हुआ था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आर देता था कौम में, ये कहता था क्या है मूसा अलैहिस्सलाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और वो कहते हैं मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरे पास देखो दौलत है, मेरे पास देखो सरमाया है, मेरे पास देखो फिरौन का तकर्रुब है, बादशाह सलामत के पास आता हूँ जाता हूँ, लिहाजा तुम क्यों मूसा अलैहिस्सलाम के पास उठते बैठते हो, उनके पास क्यों जाते हो, मेरे पास आया करो। इस क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रीहीन, समझदार लोगों ने कौम के, जो अच्छे थे, समझते थे, मामला फहम थे, उन लोगों ने कहा, या कौम के सारे ही लोगों ने कहा, इस क़ाल लहू क़ौमुहु, जब कहा उसकी कौम ने उससे, ला तफ़रह, इतना मत जा अपने माल पर। जब इंसान के अंदर एक गुरूर किसी कैफियत पैदा हो जाती है अपनी दौलत पर, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फरीहुन। कौम के लोगों ने कहा ला तफ़रह, गुरूर में मत मुब्तला हो, ये ना समझो यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों पर, गुरूर करने वालों पर और अपनी दौलत पर नाज करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। लाजमी बात है कि मैंने अभी अर्ज किया कि कारून का ताल्लुक बनी इसराइल से है, और बनी इसराइल के भी उस खानवादे से है जिसको बिल्लादी कहते हैं, यानी बिल्लावी कहते हैं, यानी वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल जो बड़े साहिबजादे से चली थी। तो लाजमी बात है अल्लाह ताला का उसके पास कॉन्सेप्ट था, नबुवत और रिसालत का उसके पास नजरिया था। ये सब कुछ छोड़कर वो कौम के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। तो कौम के लोगों ने समझाया कि अल्लाह का खौफ पैदा कर दिल में, अल्लाह ताला से डर,
याद रख, ऐसा इतराना गुरूर में मुब्तला होना ये मौला को पसंद नहीं है, लिहाजा इसका नतीजा बुरा निकलेगा। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ताला ने जो कुछ तुझे अता कर रखा है उससे आखिरत की कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर। वब्तगी, तुझको चाहना चाहिए, मांगना चाहिए, फीमा आताकल्लाहु, अल्लाह ने जो अता कर रखा है उसके जरिए से, अद्दारल आखिरा, आखिरत की कामयाबी। असल मतमे नजर इंसान का जो होना चाहिए वो आखिरत की कामयाबी। लिहाजा इंसान अपनी सलाहियतों के जरिए से, इंसान अपनी दौलत के जरिए से, इंसान अपने टैलेंट्स के जरिए से, इन सारी चीजों से इस बात की कोशिश करे कि आखिरत की कामयाबी उसको मिले। यह है असल इस्लाम का तकाजा। लिहाजा इसी चीज को उन्होंने याद दिलाया और कहा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। और याद रखो दुनिया में जीने का कितना हिस्सा है तुम्हारा, उसको जरा समझ लो। दुनिया में कितना तुमको जीना है, कितनी उम्र हो जाएगी, 100 साल। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया और इसी सूरत के एक सियाक में मैंने अर्ज किया था कि हमारे साइंसदान जो कहते हैं वो ये कि अगर आपकी ग़िज़ा बिल्कुल दुरुस्त हो और फिजा बिल्कुल दुरुस्त हो, दोनों में कोई पोल्यूशन ना हो, तो इंसान की जो उम्र हो सकती है वो 130 साल। किसी ने नहीं कहा 1000 साल उम्र हो जाएगी, 1500 साल उम्र हो जाएगी, 130 साल। तो ठीक है 30-35 साल ही का इजाफा कर लिया। तो याद रखो दुनिया में कितना रहना है, दुनिया का कितना हिस्सा तुमको मिला हुआ है, इसको ना भूलो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में का तेरा कितना हिस्सा है उसको याद रख। दोनों एतबार से, जमाने के एतबार से भी याद रखे इंसान के दुनिया में से उसको कितना हिस्सा मिल रहा है। इस दुनिया की उम्र बताई गई है बिलियंस ऑफ ईयर्स, आप गिन नहीं सकते इतने साल दुनिया की उम्र है। तो इस लंबी उम्र में मेरी और आपकी उम्र कितनी है आप सोचिए, इंतहाई मुख्तसर। और फिर जमाने के एतबार से भी ज़हन में रखिए और मकान के एतबार से भी, स्पेस के एतबार से भी, टाइम और स्पेस दोनों को ज़हन में रखिए कि दुनिया में किसी को क्या मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है। मैं अपनी हैसियत पर गौर कर लूं, अपने घर पर गौर कर लूं, उसके बाद मेरे अपने महल्ले में मेरे घर का क्या तनासुब है जरा मैं गौर कर लूं, और मेरा महल्ला मेरे शहर में कितना है उसके ऊपर गौर कर लूं, और मेरा शहर मुल्क में क्या हैसियत रखता है, और मुल्क बर्रे आजम में, और बर्रे आजम इस दुनिया में, और दुनिया इस कायनात में, और ये पूरी कायनात यूनिवर्स में क्या हैसियत रखती है जरा आप गौर करते चले जाइए तो आपको मालूम होगा कि कुछ भी नहीं मिला है, एक पॉइंट भी नहीं है मेरे और आपके पास। लिहाजा फरमान वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, कितना दुनिया में से तुमको मिल गया जरा गौर करो। उम्र भी कितनी मिली है, इलाका भी कितना मिला है, हर दो चीजों पर गौर कर लो तो तुमको महसूस हो जाएगा कि बहुत कम अल्लाह ताला ने अता कर रखा है, लेकिन इंसान अपने मुकाबले में उसको बहुत ज्यादा समझ के गुरूर में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा फरमाया कि वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में तुम्हारा जो हिस्सा है उस हिस्से को न भूलो। इसका एक दूसरा तर्जुमा भी किया गया है। वो दूसरा तर्जुमा ये है कि दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है उसको न भूलो, उसको इस्तेमाल करो, यानी अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करो, तुम्हारा हिस्सा है। आराम करो, तुम्हारा हिस्सा है। साफ सुथरा घर रखो, ये तुम्हारा हिस्सा है दुनिया में। लिहाजा अल्लाह ताला ने दुनिया की जो अच्छी चीजें तुमको इनायत फरमाई उसको भी मद्देनजर रखो, उसको भी फरामोश न करो। तुमको इस बात की दावत नहीं दी जा रही है कि दुनिया की आसाइशों और नेमतों को छोड़कर जंगल में किसी दरख्त पर जा बैठो। तुमको इस बात की दावत नहीं दी जा रही है, नौजुबिल्लाह। इस्लाम तो बहुत सख्त मुखालिफ है कि कपड़े भी उतार कर नंगे होकर बैठ जाओ, हरगिज़ नहीं। तुमको जो दावत दी जा रही है वो ये कि अच्छी तरह रहो, खाओ पियो, बाल बच्चों के हुकूक अदा करो, घर वालों के साथ खुश रहो, बस अल्लाह की नाफरमानी न करो। अल्लाह की नाफरमानी न करो। जिस मालिक ने, जिस दाता ने तुमको दिया है उसके खिलाफ जाने की कोशिश न करो। याद रखो वो बहुत ताकतवर है और तुम बहुत कमजोर हो। जब उसके खिलाफ जाने की इंसान कोशिश करता है तो वे बड़े बड़े साहूकारों को, बड़े बड़े सरमायादारों को बीमारियों से, मुसीबतों से,
جنگوں سے، جنگی حالتوں سے وہ ایسا گزارتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آپ چاہے پہلا مفہوم لے لیں چاہے دوسرا مفہوم لے لیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو ہم پر حرام نہیں کیا۔ اس کا لاکھوں شکر ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہبانیت مقدر نہیں کی۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں وہ عیسائی کانسیپٹ کہ دنیا کو چھوڑو گے تو اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اسلام نے اس کی دعوت نہیں دی، ہرگز نہیں۔ دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، دنیا کو استعمال کرتے رہو لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، بس اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کمانے کی اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے خرچ کرنے کی اجازت دی، اس کی رعایت کر لو، اس کے بعد پھر دنیا کی ساری سرگرمیاں اور ساری نعمتیں تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ مفید ضروری بلکہ نعمت ہو جائے گی، نعمت جس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، حدیث صحیح ہے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ کی آزمائش سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے دوہری دولت دے دی، اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ انتہائی قیمتی قسم کے کچھ پرندے ہیں جو سونے کے جیسے بنے ہوئے ہوں، تو ان کو اپنے دامن میں سمٹنا شروع کر دیا، اپنے دامن میں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب اتنی تو دولت دے رکھی ہے پھر بھی تم ان چیزوں کو سمٹ رہے ہو۔ تو حضرت ایوب نے کہا اے اللہ، آپ کی نعمتوں سے کون سا بندہ بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ آپ کی نعمتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کہا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے اور اس پر بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو وہ نعمت اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اس کے استعمال کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے میری نعمت پر الحمدللہ کہا، جو نعمت وہ ظاہر ہو جانے والی ہے، اور تیرا الحمدللہ محفوظ میں کر رہا ہوں، آخرت کے دن اس کا اجر تم کو ملے گا۔ تو اللہ کی نعمت پر شکر گزاری، اس کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے بندہ نعمت کو استعمال کرے، کوئی حرج نہیں۔ لہذا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا حصہ کیا ہے اس کو بھی استعمال کرو، برتو بھولنے کی کوشش نہ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسی طرح اچھی زندگی بسر کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ جب اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم بندوں پر احسان کرو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے عطا کیا تو تم بندوں کو دینے کی کوشش کرو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا کی زمین پر سدا پر بندوں پر مہربانی کرتے ہیں تو عرش والا عرش پر اس پر مہربانی کرتا ہے۔ جب دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی بندہ خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں رحم و کرم کے فیصلے فرماتا ہے۔ لہذا انسان کے اندر احسان کی کیفیت ہو، بخوبی عبادت کرے، بخوبی معاملات کرے، اچھے اخلاق ہو، یہ اصل مطلوب ہے۔ وَأَحْسِن، اور تو حسن سلوک کر، اچھا رہے، بھلا رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ حسن سلوک فرمایا، احسان فرمایا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کر، کیونکہ سرمایہ دولت یہ چیز انسان کو جب مل جاتی ہے کہ جو سب سے بڑی انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی نیکی کے کام میں اس سے پیسہ مانگا جائے گا، بخل کا آخری نمونہ وہ پیش کرتا ہے، بخل کا وہ آخری نمونہ پیش کرتا ہے۔ غیروں سے کیا شکایت، اپنوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ڈنڈی مار مار کے دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کو جھڑک جھڑک کر دیتے ہیں، احساس دلا دلا کے دیتے ہیں کہ تو میرے سامنے ذلیل ہے، خوار ہے، میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ غیروں کی کوئی شکایت ہی نہیں، اپنوں کا عالم ہے۔ آپ سوچئے تو غیروں کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن جب برائی کا مسئلہ آتا ہے، گناہوں کا مسئلہ آتا ہے، حرام کاریوں کا مسئلہ آتا ہے، اور گندے اڈے چلانے کا مسئلہ آتا ہے تو کروڑوں روپے پیشانی پر شکن لائے بغیر دے دیتے ہیں، کروڑ روپے پیشانی پہ شکن لائے بغیر دے دیتے ہیں۔ ایک یتیم کا مسئلہ آ جائے، ایک بیوہ کا مسئلہ آ جائے، ایک غریب بیمار کے علاج کا مسئلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد مصیبت ہو جائے گی، نسب نامہ پوچھیں گے، گالی دیں گے، جھڑکی دیں گے، کہیں گے کہ ایسے لوگ جیتے کیوں ہیں، دنیا میں زندہ کیوں رہتے ہیں۔
کیا کیا کہیں گے. لیکن جب گندگی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. کتنے گندگی کے اڈے ہیں قلبوں کے نام پر، اور ان کی سالانہ فیس ایسی لاکھوں کی ہے کہ سن کر حیرت ہوتی ہے. 75 لاکھ، لیکن لوگ دے دے کے ممبر بن رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فساد ہو، بگاڑ ہو، انسانوں کی بگاڑ کے لیے وہاں پر سوچ و فکر و منصوبے بنائے جائیں، شیطان کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر کی جائے. فرمایا وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، بھلائی کی کوشش کرو، سدھارنے کی کوشش کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لہذا زمین کو سنوارنے کی کوشش کرو، اس زمین کو نیکیوں سے پر کرنے کی کوشش کرو، اس زمین کو گناہوں سے صاف کرنے کی کوشش کرو. ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، بگاڑ پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. جب سمجھانے والوں نے یہ سمجھایا تو اس نے جواب کیا دیا؟ قارون جواب دیتا ہے اور کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہی جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ اس نے کہا انما اوتیتہ، مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، علی علم عندی، میرے پاس جو ٹیلنٹ ہے نا، جو صلاحیت ہے، جو علم ہے میرے پاس، اس علم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. اس کا جملہ دیکھیے کتنا ناشکری کا ہے. اس نے یہ نہیں کہا قال انما آتانی اللہ، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، یہ نہیں کہہ رہا. اوتیتہ، مجھے جو ملا ہوا ہے، یہ ملا ہوا میرا حق ہے، لہذا مجھے جو ملا ہوا ہے اللہ کا تذکرہ بھی نہیں، شکر تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لے رہا، یہ محرومی. انما اوتیتہ، جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے، جو کچھ مجھے عطا کیا گیا، اعلیٰ علم عندی. دوسری بات کیا کہی اس نے کہ میرے اپنے ٹیلنٹ ہے، میری اپنی ذہانت ہے، میرا اپنا علم ہے جس کی بنیاد پر میں نے کمایا. اور یہ اس کو غرور تھا کہ میں نے اپنی صلاحیتوں سے دولت اکٹھی کی، لہذا مجھے یہ حق ہے کہ میں جیسے چاہے اس کو خرچ کروں. یہ اس نے غلط فہمی پال لی اور یہ غلط فہمی کا اس نے مظاہرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے کہیں طاقتور تھے، اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور اس سے کہیں زیادہ انہوں نے سرمایہ جمع کر رکھا تھا. جمع کرنے کے اعتبار سے بھی وہ آگے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کے اعتبار سے بھی بہت آگے تھے. بہت کچھ انہوں نے جمع کر رکھا تھا اور بڑی ان کے پاس دولت تھی. اور اس چیز پر اگر آپ غور کریں تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہم غور کریں تو پچھلی امتوں کو، پچھلی قوموں کو، پچھلی شخصیتوں کو ہم دیکھیں گے کہ ہم سے کہیں زیادہ زبردست تھے. ہم تو ایک ڈبہ خرید کے لاتے ہیں اے سی کا، اور اس سے ہم گرمی سردی پر قابو پاتے ہیں. ذرا آپ گولکنڈے میں چلے جائیے، انہوں نے جو انجینئرنگ استعمال کی، اور اوپر کا جو آخری کمرہ ہے اور اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے جو کنسٹرکشن کیا، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، اس سے ان کی صلاحیت، ذہانت، طاقت، ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. کیا کیا انہوں نے بندوبست نہیں کیا تھا. دلی چلے جائیے آپ، لال قلعہ، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک انہوں نے پانی بہانے کا جو انتظام کیا تھا تاکہ جہاں چاہے وہ پانی استعمال کرے اور جہاں چاہے ان کو ٹھنڈک کا حاصل ہو سکے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ذہانت کتنی تھی، دولت کتنی تھی، کہ کتنا بڑا انہوں نے قلعہ بنایا، ایکڑوں ایکڑ زمین پر کیسے کیسے انہوں نے محل بنائے، کیا کیا چیزیں انہوں نے استعمال کی. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، وہ ہم سے کہیں زیادہ سرمایہ جمع کیے ہوئے تھے. اور عالم یہ کہ کبھی کبھی ہم خبروں میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے پچھلوں کے کبھی کبھی خزانے برآمد ہوتے ہیں. تو ہیروں کا عالم یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں صلاحیت نہیں ہے کہ ان ہیروں کی قیمت لگا سکے. لیکن بتائیے آپ، یہ بلینز آف ڈالر کے ہیرے ان کے کیا کام آ سکے. کتنے ہیں جو بڑی ذلتوں کے ساتھ مرے اور اپنے گھروں میں محبوس کر دیے گئے، بند کر دیے گئے،
اور پھر اس کے بعد سے ان کو ان کے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کوڑ کوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خطاب تو قارون سے ہے لیکن ہر زمانے کا قارون اس پر غور کر سکتا ہے۔ اولم یعلم، کیا اس نے نہیں دیکھا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اس سے پہلے کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوۃ، جو قارون سے کہیں زیادہ طاقتور تھا اور جو قارون سے کہیں زیادہ جمع کر رکھے تھے، لیکن نہ ان کی پونچھی ان کے کام آئی، نہ ان کی طاقت ان کے کام آئی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ مجرموں سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا بدلہ دینے کے لیے مشورہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کیسی سزا دیں، عمر قید کریں یا پھر یہ جلا وطن کریں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مشورہ نہیں لیتا مجرم سے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اچانک آتا ہے مجرموں کے سلسلے میں۔ لہذا فرمایا نہیں پوچھا جاتا ہے ان کے گناہوں کے مسئلے میں مجرموں سے سوال نہیں کیا جاتا ہے ان کے گناہوں کے سلسلے میں کہ کیا معاملہ کیا جائے، بس وقت آتا ہے۔ سوچا بھی نہیں تھا فرعون کہ وہ ڈوب کر مرے گا، اور ابھی آگے آئے گا قارون کا کیا انجام ہوا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا یہ انجام ہوگا۔ کتنے مجرم ہیں جو اپنے جرم کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ اتنا برا انجام ہوگا، کہ اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے، کبھی ہواؤں کو حکم دیتا ہے، کبھی پانی کو حکم دیتا ہے، کبھی کیڑوں کو حکم دیتا ہے، کبھی وہ غذا کو حکم دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ اس مجرم کے خلاف ہو جاتی ہیں، مجرم کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا قارون کا بھی یہی عالم ہوا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھایا، نیک لوگوں نے بھی سمجھایا، تو نہ صرف یہ کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی بلکہ اب نافرمانی بڑھتی چلی گئی۔ چیلنج کی کیفیت، کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، لہذا چیلنج کی اس کیفیت میں اس نے کیا کیا، فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ اپنی قوم میں برآمد ہوا اپنی زیب و زینت کے ساتھ۔ اب وہ آپ اسرائیلی روایات اٹھا لیجئے، کتنے گھوڑے تھے، کیسے زیور پہنا تھا، کیا ہیرے لگے تھے اور کیا لباس پہنا تھا، اور اس کے پاس سج دھج کے اب سیلیبریشن کر رہا ہے، سیلیبریٹ اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ لہذا برآمد ہوا قوم میں پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ تو کیا ہوا، سیدھے سادے لوگ جو سادہ لوگ قسم کے لوگ تھے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہاں ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی ہی چاہتے ہیں، سب کچھ دنیا کی زندگی سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہم کو بھی ملا ہوتا اسی طرح جس طرح کے قارون کو ملا ہوا ہے، دولت ملی ہوئی ہوتی، سونا چاندی، سواریاں، یہ گھوڑا اور یہ جشن، یہ جلوس، یہ سب کچھ ہم کو بھی ملا ہوتا ہے۔ انہو لذو حظ عظیم، بڑا حصہ ہے اس کو، بہت قسمت والا ہے، بہت نصیب والا ہے، اتنی ساری چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا کہ علم یاد رکھیے بہت سمجھداری انسان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت قرآن پاک میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بہت زیادہ انسانوں کو توجہ دلائی کہ علم سے وابستہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو علم کی دولت بہت کام آتی ہے، علم کی دولت کا عالم یہ ہوتا ہے اس سے انسان کو ترقی ملتی ہے، اس سے انسان کو شعور ملتا ہے، اس سے انسان کو فہم ملتا ہے، اور دولت لٹ سکتی ہے، ظاہری جو دولت ہے سونے چاندی کی شکل میں وہ لٹ سکتی ہے، علم لٹ نہیں سکتا۔ دولت گھٹنے کا ڈر رہتا ہے، علم گھٹتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے بڑھتا رہتا ہے۔ لہذا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور علم سے محروم دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، ایمان کے بعد علم کو رکھا کہ علم کے ذریعے سے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علم سے انسان کو بڑا شعور آتا ہے، سمجھداری آتی ہے۔ اتنا علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صاحب ہے
جو خوب عبادت گزار ہے، اور ایک صاحب ہے جو فرائض واجبات کی پابندی کرتے ہیں لیکن اہل علم ہے، علم سے وہ وابستہ ہیں، تو دونوں میں کس کی فضیلت؟ دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر قیام اللیل کرنے والا عبادت گزار، اور ایک صاحب ہیں جو فرائض واجبات ادا کر کر علم سے وابستہ رہتے ہیں، یہ دونوں میں فضیلت کس کی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم والے کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہو، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہو، کیونکہ علم جو ہے وہ آخرت کے بارے میں بتلاتا ہے کہ کیسے کامیابی ہوگی، علم ہے وہ جو بتلاتا ہے انسان کیسے برباد ہو جائے گا، علم ہے جو بتلاتا ہے کہ انسان کی خدمت کیسے کی جائے، علم ہے بتلاتا ہے مولا کی خوشنودی کیسے حاصل کی جائے، لہذا علم سے وابستہ ہونے کی بڑی تاکید کی گئی۔ اور یہاں پر عالم کیا ہوا کہ لوگ گھبرا گئے، افو یہ دولت، یہ گھوڑے، یہ جلوس، بس احتشام کے ساتھ ہٹو بچو، اور نکلا ہے بیچ میں قارون سج دھج کے، تو اس پر نچھاور ہو گئے، کاش ہم کو بھی ایسا کچھ ملا ہوتا۔ اہل علم نے کہا نہیں، بیوقوف نہ بنو، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یاد رکھو ایمان اور عمل صالح سے بہت بہتر ہے، ایمان اور عمل صالح یہ ساری دولت سے بہت بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ غریب مومن جو بمشکل تمام پیٹ بھرتا ہے لیکن عمل صالح کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں جتنی دولتیں ہیں اس سے کہیں بہتر ہے، اس سے کہیں پسندیدہ ہے۔ لہذا ان اہل علم نے سمجھاتے ہوئے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، اللہ کی جانب سے ملنے والا ثواب خیر، یہ بہت بہتر ہے، لمن اس کے لیے آمن وعمل صالحا جو ایمان قبول کر چکا اور نیکیوں پر کاربند ہو، ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر ثابت قدمی ہو، صبر ہو، جو ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہتے ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی جیسے تیسے بسر ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی کامیابی اہم ترین ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا مقصد ہے۔ اس حقیقت کو جو سمجھ کر ثابت قدم رہے تو اس کے پاس دولت آتی ہے جاتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ وہ واقعہ آئے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر کبیر تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کے بڑے چہیتے بندے تھے، تو ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ایوب کو اتنا آپ نے عطا کر رکھا ہے تو شکر گزار رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور نہیں تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایوب کو نہیں جانتا ہے، تو ایوب کو نہیں جانتا، دولت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، لہذا حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں آتی چلی گئی اور یہاں تک کہ گھر آل اولاد سب چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جھوپڑی میں پہنچ گئے، جسم ہے کہ زخموں سے چور لیکن اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا عالم یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ گھروں میں کام کر کے روٹی لایا کرتی تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نواسی تھی۔ آپ سوچیے کس خاندان کی خاتون، وہ جو ہے ایک دن دیر سے آتی ہیں تو حضرت ایوب کو ذرا سا برا لگتا ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئی، اور اس کے بعد سے ان سے پوچھا اتنی دیر تم نے کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا ذرا کام زیادہ گھروں میں کرنا پڑا اس لیے میں لیٹ ہو گئی، یہ روٹی آپ کھا لیجئے، آرام کر لیجئے۔ دوسرے دن پھر لیٹ آئی، اس میں انہوں نے حضرت ایوب نے قسم بھی کھا لی، انشاءاللہ وہ تفصیل آئے گی، قسم بھی کھا لی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا ان کو، یہ بہت لیٹ آ رہی ہیں۔ حالانکہ ایک سبب تھا، جب دوسرے دن بہت ناراض ہوئے حضرت ایوب نے، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تو اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹاتی ہیں تو دیکھا ان کے پورے بال صاف ہیں۔ کہا کیا ہوا یہ؟ کہا کل بھی کوئی ملازمت نہیں ملی، کام مزدوری نہیں ملی، تو کل ایک عورت نے میرے آدھے بال خریدے اور اس کے بدلے میں ایک روٹی دی، اور آج بھی کام نہیں ملا اور آج بھی اسی عورت نے میرے اور آدھے بال خرید لیے اور یہ دوسری روٹی دی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ پروردگار جو بھی ہوا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ابلیس کی سازش ہے مولا، آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، انت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والوں پر بھی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بلا کر کہا دیکھا میرے بندے کو اتنی آزمائشوں میں بھی عبادتوں پر کیسے ثابت قدم ہے، لہذا
اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے ایوب جتنا تھا اس کا ڈبل ہم آپ کو دیں گے. اگر 100 نوکر تھے تو اب آپ کے پاس 200 نوکر رہیں گے. لہذا پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات بدلتے چلے گئے. لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل یہ ہے کہ انسان حالات کیسے بھی ہوں، دولت آئے چلی جائے، اقتدار ہو ختم ہو جائے، پریشانیاں ہوں خوشیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑے، اس کی رحمتوں سے آسرا نہ چھوڑے. یہ ہے صبر. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. ثابت قدمی، عبادتوں پر ثابت قدمی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے پر ثابت قدمی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگے رہنا، یہ اصل بندے کی صفت ہے. لہذا ان اہل علم نے سمجھایا کیا تم لوگ قارون کے اوپر رشک کر رہے ہو؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے. رشک کرنا ہی ہو تو اللہ کی عبادتوں پر کرو، اللہ کی نعمتوں پر کرو. لہذا ایمان اور عمل صالح اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ سمجھایا. لیکن بہرحال وہ آزمائش بن گیا تھا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کبھی وعظ کی مجلس جماتے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے، وہ جلوس نکالتا، ڈسٹرب کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنا مشکل ہو جاتا. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے کہ ایک عورت آئی، اور عورت آنے کے بعد اس نے بدتمیزی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلط سلط باتیں کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، الزامات پر تڑپ اٹھے اور سجدہ کیا اور رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. اور اس کے بعد اس عورت سے اپنے جلال کے ساتھ قسمیں دے کر کہا کہ خدا کے غضب سے ڈر، اور مولا کی قسم کھا کے کہا تو سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی. تو وہ ڈر گئی اور اس نے کہا نہیں میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، مجھے قارون نے رشوت دی تھی اور اس نے اتنے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دو تاکہ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بری الذمہ بھی کر دیا، اور لیکن اے اللہ یہ مجرم بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، اے اللہ اس کی سزا ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، اس کی ایک سزا ہوگی. وہ سزا کیا ہے کہ وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ایک جلوس میں نکلا ہوا چلا جا رہا تھا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اس کو اس کے خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دھسانا شروع کر دیا اور وہ زمین میں دھس گیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. جب دھسنے لگا تو ملازمین بھی بھاگ گئے، سیکورٹی آفیسرز بھی غائب ہونے لگے. آپ وہ ویڈیوز دیکھیے جو بڑے بڑے لیڈروں پر قاتلانہ حملے ہوئے تو اس وقت آپ ذرا دیکھیں سیکورٹی آفیسرز کیسے بھاگتے ہیں دائیں بائیں. بعد میں جب صاحب گر کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لوٹ کے آتے ہیں. یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. جمال الدین ناصر کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ سارے کی ساری کیبنٹ آزو بازو دائیں بائیں جان نچھاور کرنے والے، حضور سیدی سیدی کہنے والے، ایسے بھاگے کہ جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ سب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا لوٹ کے کوئی نہیں آیا 5-6 منٹ تک. یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس ٹکڑی پر انسان غرور کرتا ہے، جن لوگوں پر انسان تکیہ کرتا ہے، وہی دامن چھڑا چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں. فما کان لہ فئۃ، چھوٹے سے گروپ کو کہتے ہیں، چند لوگ بھی نہیں تھے، ینصرونہ، جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے اور کہتے حضور میں بھی آپ کے ساتھ دھسنا چاہتا ہوں، حضور آپ کے ساتھ میں بھی زمین دوز ہونا چاہتا ہوں. نہیں، سب دامن چھڑا کے نکلتے چلے گئے. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ. اللہ کے فیصلے سے اس کو بچانے کے لیے، روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. وما کان من المنتصرین، اور وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، کامیاب نہیں ہو سکا. اور پھر عالم یہ ہوا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی قارون کی طرح ملا ہوتا، ہم بھی اس وائٹ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے، ہم بھی اس جلوس میں شامل ہوتے. یقولون، وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ واہ واہ کافی ہے اللہ تعالیٰ جو عطا کر رکھا، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نہیں دیتا، روک دیتا. جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے اللہ نے ہم کو جو دے رکھا ہے وہ کافی ہے اور ہم اپنے حالات پر خوش ہیں. لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا،
लखसफ बिना, अगर अल्लाह का एहसान ना होता तो हम भी कारून के साथ धंस गए होते जमीन में। वही कअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, के मुनकिर कभी कामयाब नहीं होता, बर्बाद हो जाता है। अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाला, नाशुक्री करने वाला, वो कभी कामयाब नहीं होता है, वो बर्बाद हो जाता है। लिहाजा जो कल तक कारून के साथ होने को ये अपना ख्वाब समझ रहे थे, तमन्ना कर रहे थे, अब वो ये कहने लगे अच्छा हुआ हम कारून से बहुत दूर रहे, वरना हम कारून के साथ हलाक हो गए होते, बर्बाद हो गए होते। रिवायतों में आता है, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने बदतमीजी की और वो खातून को, उस औरत को इस्तेमाल किया जिसने तोहमत लगा दी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बदुआ दी और कहा कि अल्लाह, ये मुजरिम है जो बहुत दिनों से खुला छुटा फिर रहा है, मेरे लिए इसने मुसीबत कर दी, जीना आराम कर दिया कि मैं जहाँ कहीं तबलीग करता हूँ, जहाँ कहीं लोगों को समझाता हूँ, ये आके रखना डालता है। अल्लाह इसका कुछ आप मामला कर दीजिए, इसका फैसला फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा ठीक है, आप जाकर जमीन से कहिए कि जमीन इसको निगल दे, तो जमीन इसको निगलना शुरू कर देगी। अब ये अल्लाह ताला का हुक्म आया। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी मजलिस में, जबकि आप अपने लोगों की तरबियत फरमा रहे थे, समझा रहे थे, कारून गुजरा और कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाज़ व नसीहत में डिस्टर्ब करने की, खलल करने की कोशिश की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ए जमीन, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसको तू निगल ले। लिहाजा कहना था कि कारून घुटनों तक जमीन में धंस गया। उसने कहा मूसा माफ कर दीजिए, मूसा माफ कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत दिनों से तुझको समझा रहा हूँ, लेकिन तू बात नहीं मान रहा, से तजावुज कर गया। ए जमीन, अल्लाह का फैसला जारी कर दे। कमर तक धंस गया, वो कमर तक धंस गया, तड़प रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा, मूसा माफ कर दीजिए, मूसा माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी, मुझसे कहा है कि अब मैं तेरे लिए वो फैसला कर दूं, तेरे लिए वो आखिरी अंजाम तक तुझको कैफर किरदार तक पहुंचा दूं, जो तेरे जराइम की वजह से, तेरी मुस्तकिल नाफरमानी की वजह से जिसका तू मुस्तहिक हो गया। ऐ जमीन, निगल ले इसको। कहना था कि जमीन उसको गर्दन तक निगल ली। कहा कि मूसा माफ कर दीजिए, आखिरी बार मैं कह रहा हूँ माफ कर दीजिए। कहा मैं माफ करने वाला नहीं। धीरे धीरे जमीन के अंदर चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि मूसा, उसने तुझसे 3 बार माफी मांगी, अगर एक बार माफी मांगता तो मैं इसको माफ कर देता। तुमसे उसने 3 बार माजरत की, लेकिन मुझसे अगर एक बार भी माजरत करता तो मैं इसको माफ कर देता। ये है अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला की रहमतें, कि उसका आलम ये है कि हमेशा बंदों को माफ करने के लिए तैयार रहता है। उसके रहमतों का आलम ये है कि बंदा अगर गुलोब भर के गुनाह लाए तो गुलोब भर के मग़फ़िरत लेकर आता है, माफ करता है। लेकिन इसके लिए जरूरत किस बात की होती है कि बंदे अल्लाह ताला से रुजू करें, अपनी खताओं का एतराफ करते हुए तौबा करें, अल्लाह ताला उसकी रहमतों की भीख मांगे, अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। लिहाजा जब बंदे अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं तो अल्लाह ताला बंदों को कामयाबियों से, अल्लाह ताला बंदों को अपनी नेमतों से ऐसा माला माल करता है कि बंदा उसकी तवक्को भी न करे। लिहाजा आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मक्के के मुनकिरीन को जहाँ ये बताया कि तुम अपने सरमाए पर, अपनी दौलत पर मगरूर होकर नबी की, रसूल की मुखालिफत कर रहे, तो जरा कारून का अंजाम देख लो। वहीं अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम दिया, पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक ये पैगाम दिया कि दौलत पर ना इतराओ, और अपनी दौलत पर इतरा के अल्लाह की नाफरमानी न करो। अपनी दौलत के जरिए से मौला की खुशनुदी हासिल करो। अगर तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे, इसको जरिया बनाओगे, तिल्का दारुल आखिरा, तो फिर आखिरत में क्या मिलेगा? अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा आगे के रुकू में फरमाया। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये भी फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे, चाहे जितनी मुखालिफत हो कोई रोक नहीं सकेगा। अल्लाह की नुसरत नबी के साथ होकर रहेगी। वह आइंदा इंशाअल्लाह इतवार उसकी वजाहत आएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।